سلام دوستو، مارچ میں کسی نہ کسی طرح سے صدام حسین اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ صدام حسین کہاں ہے۔ ایکچولی صدام حسین بغداد کے تکرس شہر میں چلے گئے تھے، وہاں پر ان کو فارم ہاؤس تھا، اسی میں وہ مقیم تھے۔ وہ دن کے وقت دریا میں چلے جاتے، کشتی چلاتے اور شام کو واپس آ کر ایک زمین دوست روم میں رہ رہے تھے، اور یہ اتنی خفیہ جگہ تھی کہ اسے 1 سال پورا گزر گیا لیکن اسے کوئی تلاش کر نہیں سکا۔ یہ صدام حسین کا اپنا فارم ہاؤس تھا جہاں پر استنبل اس کا بنا ہوا تھا، یہیں پر وہ گھوڑے رکھتا تھا اور وہیں پر اس کا کافی ٹائم گزرتا تھا۔ لیکن ابھی وہ استنبل وہ اس کو ایک خفیہ ٹھکانہ مہیا کر رہا ہے۔ صدام حسین کی تلاش بہت ہی شدت سے جاری تھی، آئے روز یہ آپریشن بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا تھا، اس میں نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سرچ آپریشن بہت ہی بڑا ہو گیا۔ اب پچھلا پورا نظام امریکہ کے پاس ہے، جو نگراں حکومت بیٹھی ہے وہ بھی امریکہ کی ہے۔ انہوں نے جو بھی کیس بنائے وہ امریکہ کے کہنے پر بناتے گئے۔ انہوں نے 2 ملکوں پر حملے کے کیس بنائے، انہوں نے 68 ممبرز کو مارنے کے کیس بنائے، انہوں نے اسرائیل پر ایٹم بم داغنے کے کیس بنائے، ہر وہ کیس بنائے جس میں صدام حسین کا مارنا بالکل یقینی تھا۔ اب اس نگران حکومت نے جو کیس بنائے تو صدام حسین کی طرف سے 3 وکیل ہائر کیے گئے۔ صدام حسین کے پیچھے کارندوں نے کسی نہ کسی نے وکیل ہائر کیے اور صدام حسین کو کیس لڑ رہے تھے۔ اب وہ تینوں وکیل بھی مارے جاتے ہیں تاکہ صدام حسین کا کوئی کیس لڑنے والا ہی نہ ہو۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے پاکستان کی بھی کوئی کنڈیشن ایسی ہے جہاں پر جو میڈیا والا بولتا ہے اسے ہراسمنٹ میں لیا جاتا ہے، اس اینکر پر بہت ہی زیادہ تشدد کیا جاتا ہے۔ ایون کہ کئی اینکرز کو تو مارا جا چکا ہے اور کئیوں کو ایسی چیزیں کھلائی گئی ہیں وہ اب بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اور یہی کنڈیشن مجھے اب وکیلوں کی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو وکیل کام کر رہے ہیں اب ان کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے اور انہیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ کنڈیشن مجھے عراق سے ملتی جلتی پاکستان میں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ صدام حسین جب خفیہ مقام پر رہ رہا تھا تو اس نے تقریباً سارے سیکورٹی گارڈز کو فارغ کر دیا تھا، لیکن اس کا ایک کزن تھا ابراہیم عمر، وہ صدام حسین نے فارغ نہیں کیا تھا۔ صدام حسین اس کو تمام تر راز بتائے ہوئے تھے کہ میں کہاں کہاں پر رہوں گا، میں دن میں کہاں پہ رہوں گا، میں رات کو کہاں پہ رہوں گا، میں کن کن گلیوں سے ہو کر اپنے مقامی جگہ پر پہنچوں گا۔ یہ سارے راز اس نے ابراہیم عمر کو بتائے ہوئے تھے، لیکن ابراہیم عمر جو تھے وہ ابھی امریکہ کو نہیں مل رہے تھے۔ امریکہ بہت ہی کھوج میں تھا کہ اگر ہم ابراہیم عمر تک پہنچ جائیں تو صدام حسین تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ ریسرچ کے دوران فوجیوں نے ماہی گیر سے مشورہ کیا کہ ہمیں ابراہیم عمر کہاں ملے گا، تو وہ ماہی گیر بہت ہی سمجھدار تھا، اس نے کہا ابراہیم عمر اگر زندہ ہوتا تو آپ کو مل جاتا، وہ یا تو مار چکا ہے یا پھر آپ ہی کی قید میں ہے، آپ اپنے قیدیوں میں تلاش کریں، ابراہیم عمر آپ کو وہیں پہ ملے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے اپنے قیدیوں کی چھان بین کی تو ابراہیم عمر انہی میں سے ایک تھا۔ ہم ابراہیم عمر سے تفتیش کی گئی کہ صدام حسین کہاں پر ہیں، آپ ہمیں بتا دیں۔ پیار سے سمجھایا، تھوڑا بہت ٹارچر بھی کیا، لیکن ابراہیم نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ جب مار سے بھی ابراہیم نہیں مانا، پیار سے بھی نہیں مانا، تو اسے لالچ دی گئی، تو پھر وہ کرتے نہ کرتے لالچ میں آ کر اس نے صدام حسین کا ٹھکانہ بتا دیا۔ سرچ آپریشن نے دیر نہیں کی اور وہ پہنچ گیا تکرت میں جہاں پر فارم ہاؤس تھا صدام حسین کا۔ یہ دریا دجلہ کے قریب 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپریشن کی ٹیم وہاں پر جا کر چیک کرتی ہے کہ صدام حسین آخر کہاں ہے۔ وہ بہت ہی محتاط انداز میں چیکنگ کر رہے تھے کہ صدام حسین کہاں پر ملے گا۔ انہیں خطرہ تھا کہ صدام حسین ملا تو اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوگی اور ہم مارے بھی جا سکتے ہیں۔ اور انہیں ساتھ یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ کئی آپریشن ہم کر چکے ہیں پہلے سے، صدام حسین نہیں ملا تو یہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ تاہم کافی گھنٹے گزر گئے، آدھا دن گزر گیا، لیکن صدام حسین انہیں نہیں ملا۔ تاہم ایک فوجی وہاں سے گزر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پڑی ایک کارپٹ پڑا ہے، اس کے اوپر کچھ گھاس پھوس پڑا ہے۔ تو اس فوجی نے کارپٹ کو لات ماری تو دیکھا نیچے سے ایک ڈھکن ہے، ڈھکن ایک ہول ہے، زمین کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے جب ہول کو ہٹایا تو دیکھتا ہے کہ نیچے ایک سرنگ ہے۔ تو فوجیوں نے فیصلہ کیا کہ ایک سرنگ میں ہم بم پھینکتے ہیں تاکہ جو بھی چیز ہو وہ یہیں پہ ختم ہو جائے اور پھر ہم اس کے بعد انٹر ہوں۔ لیکن اتنے میں ابھی وہ بم پھینکنے ہی والے تھے کہ اتنے میں صدام حسین کی نیچے سے آواز آتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ فوجیوں نے مطالبہ تو کیا نہیں، انہیں پکڑ کر لے گئے۔ بغداد کی عدالت میں ان سے تفتیش ہوتی ہے اور الزامات جو جتنے بھی ہیں وہ صدام حسین کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔
انطيناكم بتكليف من برايمر متهم، انت متهم، مفروض من انت تتكلم ويا المحكمة تكون واقف. تاہم صدام حسین نے اپنی سزا کو رد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ تمام تر الزامات صدر بش پر عائد ہوتے ہیں، اگر سزا کا مستحق ہے تو صرف صدر بش ہی ہے، یہ سب کچھ وہی کروا رہا ہے۔ لیکن صدام حسین چونکہ ان کی ریسمنٹ میں تھا، تمام تر وقار اس کو کھو چکا تھا، اقتدار اس کو ختم ہو چکا تھا، پورا ملک اب امریکہ کے کنٹرول میں تھا، تو اس کی ایک بھی نہیں سنی گئی اور اسے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ چنانچہ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کی پھانسی ہوئی۔ صدام حسین کو جب تختہ پر لایا جا رہا تھا تو صدام حسین کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ Being told that he can have the hood, but he refused that. He went to the rope, seeing. اکثر ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ پھانسی کا وقت جو ہے وہ فجر کی اذانوں کے وقت ہوتا ہے، تاکہ لوگ بہت ہی کم ہوں، لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہوں جس وقت پھانسی دی جا رہی ہو۔ لیکن صدام حسین کو دنیا کے سامنے نہ صرف پھانسی دی گئی بلکہ یہ لائیو چلایا گیا، لوگوں نے موبائل سے ریکارڈنگ کی، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ That he went to the rope, seeing. وہ ایسے آ رہے تھے جیسے ایک تقریب میں آ رہے ہیں، وہ پروقار انداز سے چلتے آ رہے تھے، ان کے چہرے پر سمائل تھی اور کانفیڈنس تھا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ صدام حسین کے اتنے مخالف بن چکے تھے، اتنے باغی تیار ہو چکے تھے کہ صدام حسین کی پھانسی کا حکم سن کر عوام اب جشن منا رہی ہے، اور جب تختہ پر لا کر اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا اور ابھی صدام حسین نے لا الہ الا اللہ ہی پڑھا تھا کہ پٹا نیچے سے کھینچ لیا گیا اور صدام لٹک گئے، محمد رسول اللہ اس کے گلے میں ہی رہ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سبھی بہت ہی بے چین تھے صدام حسین کی موت کو دیکھنے کے لیے، عوام بھی، حکومت بھی اور اس وقت کا جلاد بھی۔ انہوں نے دیر نہیں کی اور صدام حسین کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ عراق کی عوام بہت ہی اس وقت خوش تھی، وہ ویڈیوز بھی بنا رہی تھی اور جشن بھی منا رہی تھی کہ صدام حسین مر گیا۔ آج کل کے کیا حالات ہیں وہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، عراق میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے، موجودہ حالات عراق کے کیا ہیں، اس کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔